الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید دو عالم، نور مجسم، شفیع اعظم، رحمت دو عالم، سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سرور راحت و سینہ، معطر پسینہ، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ذی شان۔ میرے آقا فرمایا، جس نے ہماری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس بندے کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامۂ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دے گا۔ اس بندے کے 10 درجات کو اللہ پاک بلند فرما دے گا۔ یقیناً میرے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجنے کے دنیا و آخرت میں بے حد و بے شمار فضائل ہیں۔ ابو المواہب امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ عازم سفر تھا، یعنی سفر پر تھا، اور مجھے پیاس بھی لگی تھی اور وضو کی بھی حاجت تھی۔ میں پانی کو ڈھونڈتے ہوئے ایک گھر کے قریب پہنچا۔ کیا دیکھا کہ گھر کے باہر کنواں تو موجود ہے، لیکن نہ کنویں میں ڈول ہے اور نہ ہی کوئی رسی ہے۔ اب پانی موجود ہے لیکن پانی تک پہنچنے کا کوئی سبب موجود نہیں۔ فرماتے ہیں میں اسی سوچ و بیچار میں تھا کہ پانی کس طرح لاؤں۔ فرماتے ہیں اس گھر کی چھت پہ ایک بچی چڑھی جس کی عمر بمشکل 12 سے 13 سال ہوگی۔ اس نے کہا، اے بزرگو، آپ چھت پہ یوں پانی کی منڈیر پہ، کنویں کی منڈیر پہ کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے عرض کی، فرمایا بیٹا پانی نکالنے کے لیے کھڑا ہوں لیکن پانی تک پہنچنے کا کوئی سبب نہیں مل رہا۔ بچی کہنے لگی، آپ کا نام شاذلی ہے؟ آپ ہی ہیں وہ ہیں بزرگ جن کا مشرق اور مغرب میں ڈنکا بج رہا ہے؟ کہنے لگے، ہاں میرا نام شاذلی ہے۔ کہنے لگی، نام اتنا بڑا کہ لوگ دور دور تک جانتے ہیں اور آپ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے؟ اس نے کہا، بیٹا ہر چیز اسباب کے ساتھ ہے، سبب نہیں موجود تو پانی کیسے نکالیں؟ انہوں نے کہا، لیجئے پھر میں آپ کو پانی نکال کے دیتی ہوں۔ توجہ رکھنا میرے بھائیو، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پانی نکال کے دیتی ہوں۔ امام شاذلی فرماتے ہیں اس بچی نے وہیں چھت سے کھڑے ہو کے کنویں میں تھوک پھینک دی۔ کنویں میں تھوک پھینکی۔ اس بچی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت، یہ کمال عطا فرمایا تھا۔ تھوک پھینکی بچی نے اور پانی ابلنے لگا، پانی کناروں پہ آنے لگا، گویا چومنے لگا کناروں کو۔ فرمایا میں نے پانی بھی پیا، وضو بھی کیا، حاجت جو میری پوری تھی میں نے کر لی۔ اس کے بعد میں بچی کے حیران ہوا۔ بچی سے میں نے پوچھا، اے بیٹا تو ایسا کون سا کام کرتی ہے، کون سا وظیفہ ہے، یہ کرامات تیرے پاس آ گئیں کہ تو تھوک پھینکتی ہے تو پانی جوش مارتا ہے؟ اس نے کہا جس پیارے نبی کی ذات پہ آپ نے فضائل کی کتاب لکھی ہے، اس پیارے نبی کی ذات پہ میں درود پڑھتی ہوں۔ آپ نے کتاب لکھی ہے، میں نے ان کے عمل کو اپنا عمل بنا لیا، ان کے نام کو اپنا وظیفہ بنا لیا۔ میں کچھ بھی نہیں کرتی، مجھے جو بھی کام پیش آتا ہے میرا مدینے والے سے ایسا تعلق مضبوط ہے کہ جناب میں تو پانی میں یوں تھوک پھینکوں تو اللہ پانی نکال دیتا ہے۔ تو دیکھیے درود پاک کی برکات کو دیکھیے۔ حصول برکت کے لیے محبت اور ذوق کے ساتھ، واجد اور شوق کے ساتھ سارے بھائی مل کے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا۔ آج ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 43 کو تلاوت کریں گے۔ تمام حضرات آیت نمبر 43 سورۃ التوبہ 10واں پارہ جو کلام اللہ شریف آپ کے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 333 کے اوپر نیچے کی طرف سے چوتھی لائن میں آیت پاک شروع ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرمایا بسم اللہ الرحمن
الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اللہ پاک فرمایا عفى اللہ، اللہ معاف فرمائے، آپ پہ رحمت فرمائے، ان کا اے حبیب آپ پر، لما کیوں، اذنتا آپ نے اجازت دی، لہم ان کو، حتیٰ کہ یتبینا واضح ہو جاتا، لکا آپ کے لیے، الذین ان لوگوں کا، صدقو جو سچے ہیں، کون سچے ہیں، وتعلم اور آپ جان لیتے، کاذبین جھوٹوں کو۔ ایک آیت بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیت کا لفظی ترجمہ تھا، ابا محاورہ مانی، اور آیت کا مقصود کیا ہے چند الفاظ میں خدمت عرض کیا جاتا ہے۔ تمام حضرات پیارے اللہ کا خوشی سے نام لیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ درس قرآن شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیجئے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوجوان ذرا بامی تیری گال کرنی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ہماری اس دن بدبختی ہوگی جس دن ہم سے یہ قرآن اٹھ گیا۔ سرکار نے فرمایا قرب قیامت میں قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ کی یہ تعویل فرمائی کہ قرآن کس طرح اٹھایا لیا جائے گا، حالانکہ پہلے قرآن صرف سینوں میں تھا، شروع میں یا تو جو ہے ہڈیوں پہ لکھا تھا، یعنی اس وقت اسباب جو پبلشنگ کے وہ تھوڑے تھے۔ پھر ورق پہ لکھا جانے لگا تو ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، پھر پرنٹنگ آئی تو پرنٹنگ پہ صفوں پہ لکھا جانے لگا۔ آج میڈیا کا دور آیا، سافٹ ویئر کا زمانہ آیا تو قرآن جو ہے آج سافٹ ویئر پہ بھی آ گیا، یعنی اب تو موبائلوں میں بھی آ گیا، ٹی وی پہ بھی آ گیا۔ کلام اللہ شریف پہلے کی نسبت بہت زیادہ پبلش ہوتا ہے، کروڑوں تعداد میں، میرے خیال میں روزانہ کی بنیاد پہ کروڑوں جو ہے تعداد میں یہ پبلش کیا جا رہا ہے، چھاپا جا رہا ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا دراصل قرآن کا اٹھ جانا سینوں سے اٹھ جانا ہے، سینوں سے اٹھ جائے گا قرآن۔ اس کی پھر کیا مثال ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن کی کوئی وقت نہیں رہے گی۔ اللہ معاف فرمائے، کلام اللہ شریف کی کوئی وقت نہیں رہے گی۔ آج آپ اور میں دیکھ لیں، ہمارے پاس قرآن کی کتنی اوقات ہے، ہم نے قرآن کے ساتھ کتنی محبت کی ہوئی ہے۔ یہ سچی بات میرے آقا کی سچی ہوئی، اور یہ اللہ پاک معاف فرمائے، یہ بد نصیبی کس کے حصے میں آ گئی؟ ہمارے حصے میں آ گئی، ہمارے زمانے میں آ گئی۔ آج قرآن اٹھنا اسی طرح، پبلشنگ بہت ہے، قرآن بڑے پڑے، الماریاں قرآن مسجد شریف کی بھری پڑی ہیں، آپ کے گھر کی ہر سل بھری پڑی ہے کہ کلام اللہ شریف ہر گھر میں موجود ہے۔ حافظ بھی ہر قرآن میں گھر میں مل جائے گا، ہر بستی میں بہت سے حافظ مل جائیں گے، لیکن کیا ہے وہ کہ جو قرآن کی روح تھی وہ نہیں ہے۔ قرآن کی روح ختم ہوئی، بس یہی قرآن کا مٹ جانا ہے۔ اب جب روح مٹ جاتی ہے کسی چیز سے، کسی چیز کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، تو وہ رفتہ وہ چیز پھر دیواروں سے بھی مٹ جاتی ہے، پھر وہ عقلوں سے بھی مٹ جاتی ہے، پھر وہ چیز ورقوں سے بھی مٹ جاتی ہے۔ تو اللہ معاف فرمائے وہ وقت ہمیں نہ دیکھنا پڑ جائے۔ اگر کلام اللہ شریف نہ ہوگا، بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ پھر کفر باقی ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، بچنا چاہتے ہو تو قرآن کو سینے سے لگائے رکھو، اس قرآن کو وقت دو۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری مسجد میں کتنے بندے ہوتے ہیں اور درس قرآن میں کتنے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے جو میرے آقا فرما گئے۔ اسی لیے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں کہ سرکار کی وعید سے بچ جائیں، اور پھر سرکار نے فرمایا جس نے قرآن کو چھوڑا وہ گمراہ ہوا، اور قرآن کو چھوڑیں گے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے جہاں قرآن کی محفل دیکھیں، باادب ہو کے وہاں بیٹھ جائیں، اس قرآن کی محفل کے ساتھ اپنے سینے کو لگائیں، پھر دیکھیے آپ کا سینہ مدینہ کیوں نہیں بنتا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ سابقہ آیت مطہرہ جو کل تلاوت کی تھی، ان آیت مطہرہ کا لب لباب، کل کی آیت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو کان عارضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک۔ منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر طرح طرح کے جو ہے نا تعویلیں کی تھی، اور کہا جی، کسی نے کہا جی میرے گھر میں تکلیف ہے، کسی نے کہا میں نہیں آتا اس نیک کام میں، میرے گھر میں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے روزگار کا مسئلہ ہے، کسی نے کہا نہیں جی میری تو فصل پکی ہوئی ہے، میں ادھر جاؤں کہ آپ کی بات کو سنوں، کسی نے کہا نہیں جی میرے تو جسم میں بیماری ہے، تکلیف ہے، سفر دور کا ہے، میں نہیں کر سکوں گا، کسی نے کہا جی میرے پاس سواری ہے لیکن سواری اتنی طاقتور، یعنی بہانے بنائے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ اور اللہ نے فرمایا اے حبیب، ان کی حالت یہ، اگر یہ سفر قریب کا ہوتا اور انہیں امید ہوتی کہ جنگ نہیں ہوگی تو پھر یہ آپ کے ساتھ ضرور جاتے، کہ ان کو پتہ تھا بھی اب مال ملنے والا ہے، مال ملنے والے کے لیے مال جہاں ملنے کی امید ہے وہاں یہ بھاگ بھاگ کے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فسفرا قاصدا لاتبعوک، یہ آپ کی ضرور پیروی کرتے، ولکن بعودت، یہ تو سفر دور کا تھا، کہاں مدینہ سعودیہ کے ایک کنارے اور تبوک سعودیہ کے دوسرے کنارے، یعنی ہزارہ میل کا فاصلہ تھا۔ تو فرمایا سیحلفون باللہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، یہ اب آئیں گے آپ کے پاس، جب آپ واپس آ جائیں گے نا حبیب، ہم آپ کو فتح یاب کر کے لے آئیں گے۔ کہو نا سبحان اللہ، ابھی جنگ نہیں ہوئی، اللہ پہلے فرما رہا ہے فسیحلفون، اب یہ آئیں گے ان قریب آپ کے پاس۔ ظاہری بات ہے یہ آیت بتانے کا بتا یہ رہی ہے کہ آپ آئیں گے تو یہ عذر کب پیش کریں گے؟ جب آپ فتح یاب ہوں گے، کیوں ان کو پتہ ہوگا مال دولت لینا ہے، اب مال غنیمت کا حصے دار بننا ہے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ پھر آ کے قسمیں کھائیں گے طرح طرح کی، ہمارا تو یہ بہانہ نہیں ہے، ہم تو یہ تھے، اللہ کی قسم ہم تو جانے کے لیے تیار تھے۔ فرمایا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم، دنیا کا مال لے بھی لیا تو کیا لیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ فرمایا واللہ یعلم انہم لکاذبون، یہ قرآن وہ سونے نقصے دیتا ہے، فرمایا اللہ جانتا ہے اے حبیب یہ جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب من آج کی آیت مطالعہ اللہ پاک نے فرمایا عفا اللہ عنک، بڑی عظیم آیت مطالعہ ہے اور اہل سنت کے عقائد کے عین مطابق آیت ہے۔ وہ کیسے؟ نوجوانوں توجہ کرنا، فرمایا عفا اللہ عنک، اے حبیب اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ پہلے آیت کو سمجھ لیجئے، ترجمے کو پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ لما اذنت لهم حتى يتبين لك، آپ نے ان منافقوں کو اجازت کیوں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ منافق آئے عذر لے کے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم تھے اور اللہ کی ذات پہ اتنا بھروسہ کرنے والے تھے کہ جناب من میرے آقا نے ہر ایک کو اجازت دی۔ جس نے کہا جی میرے پیٹ میں درد ہے، فرمایا ٹھیک ہے، اللہ والے ایسے ہی کریم ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور عطائیں پھر ان پہ کیا ہوتی ہیں؟ آؤ ذرا میں آپ کو قصہ سناؤں، ایک روایت سنا دوں۔ اللہ اکبر۔ بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے میں نے یہ سنا، انہوں نے فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کتاب کا حوالہ بھی دیا، ایک بزرگ تھے، وہ بیت اللہ شریف میں بیٹھے تھے، ان کے پاس عزریل آ گیا، کہنے لگا جلو سے ٹائم تھی گئے، آپ نے فرمایا عزریل جا تو یہاں سے چلا جا، ہم نے ابھی مرنا ہی نہیں ہے، ہم نے ابھی مرنا نہیں، جا تو۔ انہوں نے کہا جی بات کرتے ہو جی، ہم نے آج تک کسی سے اجازت نہیں لی، آپ امت مصطفیٰ ہو، غلام مصطفیٰ ہو، تو میں آپ کے پاس اجازت لینے آیا ہوں، آپ کہتے ہو جا۔ جب انہوں نے اجازت نہ دی روح قبض کرنے کی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عزریل علیہ السلام خواب، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ، یہ بزرگ تھے، اللہ والوں کی یہ لائن ہے، یہ حالت ہے۔ انہوں سرکار کی بارگاہ میں عزریل علیہ السلام پہنچ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے غلام کو کہتا ہوں چل، وہ کہتا میں نہیں جاتا، اور جب کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کب مریں گے، سنا ہے مصطفیٰ قبر میں آتا ہے، ہم دیدار کرنے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، وہ تو مرنا نہیں چاہتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان بزرگوں کو زیارت کروائی اور فرمایا خیر ہے، تو مرنا نہیں چاہتا، کیا وجہ ہے، تو کیوں نہیں جاتا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرنا تو میں چاہتا ہوں، مروں گا تو لیکن میری شرط ہے۔ لو جی، مرنے پہ بھی اب شرط ہے، جب پیار کسی سے زیادہ ہو جائے تو انداز بدل جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں مرنا نہیں چاہتا لیکن میری ایک شرط ہے، مروں گا ایک شرط پہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرط بتا، تیری شرط کیا ہے؟ اور علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے۔ اب بابے ایسے بات نہیں کرتے بھیا، ایسے نہیں کہتے، اس نے ایسے نہیں کہا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں،
وہ تو محمد مصطفیٰ کا بن تو صحیح، پھر کائنات ساری تیری ہے، جو تو چاہے گا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ آ گیا ہے کہ میری روح قبض کر لی جائے، میں نہیں مرنا چاہتا، ایک شرط ہے۔ فرمایا کون سی؟ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ شرط یہ تا قیامت تک مجھے گارنٹی دی جائے کہ ہر سال حج کا ثواب میرا دیا جائے گا، میں مر جاؤں، مرنے کے بعد بھی میرا حج کا ثواب مجھے دیا جاتا رہے ہر سال۔ سرکار نے فرمایا گارنٹی میں دیتا ہوں، چل تو چل چل آ، تیرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو چل چل۔ اللہ اکبر۔ نہ چاہیں تو اسرائیل بھی کچھ نہیں کر سکتا جناب۔ حضرت خضر علیہ السلام اب تک زندہ ہے، حضرت الیاس علیہ السلام اب تک زندہ ہے، حضرت ادریس علیہ السلام اب تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قرآن کے نص قطعی سے ثابت ہے آج تک زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث آپ نے سن رکھی ہے، بارہا سن، آئے اسرائیل دی چنڈ منہ پہ ہمارے پاس آ گیا، ایسے کیسے؟ اسی لیے پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل تجھے موسیٰ نے سبق سکھایا ہے کہ ایسے نہیں منہ اٹھا کے چلے جاتے، بعضوں کے پاس جاتے ہیں تو اجازت بھی طلب کرتے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں آگے مصطفیٰ علیہ السلام، توجہ نہیں یار تمہاری، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف لانے والے ہیں، پھر وہ نہ ہو جیسے ایسے چلا گیا تو وہاں بھی چلے جانا، ایسے نہ کرنا، بلکہ جب جانا تو اجازت مانگنا۔ اور حدیث پاک میں ہے جب حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کریمہ کا وقت آیا تو اسرائیل آئے، باہر سے کنڈی کھڑکائی، اندر بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ اس نے کہا جی میں مسافر ہوں ملاقات کے۔ فرمایا چلے جاؤ ضرورت نہیں، ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ پھر آنا۔ وہ چلے گئے، حدیث پاک ہے، چلے گئے، ادھر پھر لوٹ آئے، دوسرے دن پھر آئے، پھر کنڈی کھڑکائی۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ جی مسافر ہوں، کل بھی آیا تھا۔ فرمایا تجھے کل کہا نہیں تھے نہ آنا، ابھی میرے بابا جانی تھوڑا جو ہے اللہ کی ملاقات میں، تم بعد میں آنا، ابھی نہیں ہے۔ پھر چلے گئے، تیسرے دن پھر آئے، کہو نا سبحان اللہ۔ یہ ہے شان جناب، یہ شان ہے قرآن والوں کی۔ قرآن والے ہو، قرآنوں کو سینے سے لگاؤ، اللہ کی قسم بچ جاؤ گے، قبریں سونی ہو جائیں گی، نور سے بھر جائیں گی، مصطفیٰ سے ہی تشریف لائیں گے۔ اللہ وقت تیسرے دن پھر آئے، پھر کنڈی کھڑکائی۔ جب کنڈی کھڑکائی تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ یہ روزانہ آتا رہے گا، تو اگر نہیں روکے گی تو روکتی رہے گی۔ اب دیکھ لیجئے فاطمہ روکتی ہے، اسرائیل رکتا ہے۔ ہاں جی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، آقا کا عالم کیا ہوگا؟ ہے صحیح؟ ہم تو سنی یہی کچھ کرتے ہیں بھائی جان، ہم کہتے ہیں تم سیرت سے پہلے سورت سیکھ لو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سیکھ لو، پھر تمہارے لیے عشق کرنا بھی آسان ہو جائے گا، عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ہم تو سنی یہ ذوق رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرے دن جب کنڈی کھڑکائی، سرکار نے فرمایا فاطمہ کھول دو دروازہ، یہ آتا رہے گا، یہ بار بار آتا رہے گا، اور یہ جس گھر میں آتا ہے پھر وہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، پاؤں کی طرف سے خدمت حاضر ہوا، پہلے آ کے ہاتھ باندھ کے عرض کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سونیا میں آیا ہوں اللہ کا پیغام لے کے، اگر آپ چاہیں، توجہ کہنی صحیح، آپ چاہیں تو میں کر دوں جو کام میرے ذمہ لگایا گیا، اگر آپ نہ چاہیں، پہلے بھی نوکر تھا اب بھی نوکر ہوں، لوٹ جاؤں گا، پہلے آپ کی بیوی کے کہنے پہ پھرتا رہوں، اب آپ کا کہنا نہیں مانوں گا۔ توجہ کہنی صحیح۔ کیا یہ بابوں کا کمال نہیں؟ جو کہتے ہیں بابے کچھ نہیں کر سکتے، بابو کا کمال ہے۔ کس نے دی کمال؟ اس نے دیا۔ اللہ اکبر۔ جناب ایمن فرمایا لو، سرکار نے فرمایا لو جو کام کرنا ہے کر لو، آپ جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ آئے اور روح مبارکہ کو لے گئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو جناب ایمن عف اللہ عنکا، جو بھی آتا سرکار کو زور فلاں مسئلہ ہے میں نہیں آ سکتا، فلاں مسئلہ ہے میری فصل پکی ہے، سرکار فرمایا جاؤ جاؤ جاؤ، جس نے جانا ہے جاؤ، ہمیں وہی ابو بکر ہی کافی رہے گا، ہمیں تو علی کافی رہے گا، ہمیں تو عثمان و علی کافی رہیں گے، ابو بکر عمر کافی رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب سارے چلے گئے، جس نے جانا تھا چلے گئے، اور پھر جنگ سے فتح یاب ہو کر واپس آئے تو اللہ تعالی نے آیت پاک نازل کی۔ جب آپ نے ان کو معاف کیا، آپ نے جانے دیا، کہا جاؤ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ فرمایا عف اللہ عنکا۔ اس آیت کے اس حصے کو میرے بھائیو توجہ کرنا میری بات، اس آیت کے اس حصے کو حافظ صاحب لے کے دیوبندیوں وہابیوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تبرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ مودودی نے کہا، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار تھے، کس لیے؟ اس نے کہا جی قرآن ہے،
میں نے کہا قرآن پڑھنے کے لیے کیا پوری امت آج تک گمراہ تھی، اب تم ہدایت یافتہ آ گئے کہ ایسی باتیں کرو گے؟ کیا ساری امت کے علماء یا صحابہ سارے وہ گمراہ ہو گئے تھے، تم ہی عقل والے آگے، وہ سارے معاذ اللہ ایسے ویسے تھے؟ عف اللہ عنک، اس نے کہا جی دیکھو اللہ کہتا ہے اللہ معاف کرے آپ کو، گویا گناہ تھا تو کہاں معاف کرے، یہ بات ایسی سادہ لفظوں میں ایسی بات ہوتی ہے معاف کرے، لیکن حقیقت میں ایسی بات ہاں سنیے گا، ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء گناہوں سے پاک ہے، اگر کہے نا اللہ کے انبیاء گناہ گار ہیں پھر ان کی ساری باتیں ختم ہو سکتا ہے یہ بات بھی غلط ہو، قرآن بھی غلط ہو سکتا ہے نا صحیح، کوئی کہہ دے تمہارے نبی گناہ گار ہے اور گناہ گار سے تو کچھ بھی کیا ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ بات کا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے یہ علماء کرام نے اس پہ اجماع ہے، سابقہ علماء کا اجماع ہے، انہوں نے کہا یہ بات ایسے ہے، اہل عرب جب بات کرتے ہیں نا تو کسی کی عظمت یا تعظیم کرنے کے لیے کہتے ہیں عف اللہ، اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تجھے معاف کرے۔ اس طرح کے ایک اور کلمہ بھی وہ کہتے ہیں اصلحک اللہ، اللہ تیری اصلاح فرمائے۔ اس طرح ایک اور لفظ ہے وَأَعَزَّكَ اللہ، اللہ تجھے عزت عطا فرمائے۔ اب اس اصلحک اللہ یا جناب من وَأَعَزَّكَ اللہ یا عف اللہ عنک، کیا خیال ہے اس میں کسی کی بے عزتی ہے یا عزت ہے؟ اہل عرب جب کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں تو پھر پہلے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تیری اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ تجھے عزت عطا فرمائے۔ اب یہ بات اسی معنی میں سمجھیے، میں خود نہیں کہہ رہا، میں تو 1400 سال بعد کا مولوی ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط کہوں، میں اپنی بات کرتا ہی نہیں ہوں، میں ہمیشہ وہی بات کرتا ہوں جو میں قرآن میں پڑھ لیتا ہوں، جو میں سابقین علماء کا پڑھ لیتا ہوں جن کے ہم ماننے والے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا عف اللہ عنک، اور اس پر ایک اور بات بھی ہے، ذرا سنیے گا، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام سے منع کرتا ہے تو اس پہ سزا ہوتی ہے، گناہ وہ ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، فرمایا اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، یا کہہ دیا شہر رمضان الذی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یہ اس طرح کی آیت ہے جس میں کہہ دیا گیا کہ یہ کام کرو، جب کام نہ کیا جائے گا لازماً جس کا حکم دیا گیا وہ نہ کرو گے تو گناہ ہوگا، اور جس کام کے جو ہے کرنے کا حکم سختی سے نہ دیا گیا وہ گناہ جو ہوگا اگر کام کر لیا جائے تو اس کو کہیں گے کہ یہ کام خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہی ہے، بات کو سمجھیے گا، مکروہ تنزیہی اچھی بات یہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کام جس سے منع ہی نہ کیا گیا ہو، توجہ کہنی صحیح، جس کام سے منع ہی نہ کیا گیا ہو، کیا خیال ہے جس کام سے منع نہ کیا گیا اگر وہ کام ہو جائے کیا گناہ ہوگا؟ اس کی موٹی مثال ہم اپنے گھر میں سمجھ، میں نے ایک بچے کو اپنے بیٹے کو کام کہا ہی نہیں ہے اور میرے بیٹے سے وہ کام ہو گیا، اور وہ کام ہو گیا، اور ہونے والا کام بھی جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کو نہ گناہ گنا جا سکتا ہے نہ ثواب گنا جا سکتا ہے، تو کیا خیال ہے میں بیٹے کو سزا دوں گا؟ ہرگز نہیں دوں گا، میں کہوں گا نہیں ایسا نہیں ہے، میں تو اس کی تحسین کروں گا اور اسے سمجھاؤں گا کہ ایسا نہیں۔ اللہ اکبر، تو اس معنی کو اس بات کو اس معنی پہ لیجئے گا، فرمایا عف اللہ عنک، بلکہ یہ تو تعظیم کی گئی اور آپ کی عظمت کو بیان کیے گا، اے حبیب یہ ایک جملہ محبت ہے، فرمایا عف اللہ عنک، کہو ذرا سبحان اللہ، اے حبیب اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ کے درجوں کو بلند فرمائے، اللہ جی وسادی سرائے کے اللہ حیاتی رکھی، ہائے اللہ حیاتی رکھی، اور تیرے باغ جاگن اور تو عزت تاد سہرے پاویں، تو تا سونیا عف اللہ عنک، اللہ تے کو معاف فرماوے۔ یہ دعا ہے، اللہ جس کو دعا خود رب دے، بات کو ختم کروں، جس کو دعا خود رب دے پھر کس کی جرت ہے کہ وہ بات کرے کہ جناب سرکار گناہ گار ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے ہاں تو مولوی ممبروں پہ چڑھ کے کہتے تھے ایسی باتیں، ہم نے سنی ہیں یہ باتیں، اللہ اکبر کبیرہ، لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، فرمایا اے حبیب آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو فرمایا حتى يتبين لك الذين صدقوا، آپ کو معلوم پڑ جاتا کہ کون اپنے وعدے بات میں سچا ہے، وتعلم الكاذبين، اور کون بات کرنے میں جھوٹا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے عقائد کو درست فرمائے، تمام